اسلامی ریاست میں خوب سمجھ لیں، حکومت کا کام لوگوں کے پیسوں کی حفاظت کرنا ہے، لوگوں سے پیسے چھیننا نہیں ہے۔ ٹیکس اتنا لینا جائز ہے کہ اس اصول کے تحت کہ بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان، اجتماعی جہاں فائدہ ہوگا نا وہاں۔ اس کی مثال ایسے جیسے دیکھو گلی میں ایک سڑک بننی ہے، یہ ابھی ہماری گلی میں 2 گارڈ رکھے نا، چوری چکاریاں بہت ہو رہی تھی، اب گارڈ رکھے ہیں تو ان گارڈوں کی تنخواہ ہر گھر سے لی جائے گی نا، تو یہ ٹیکس جائز ہے کہ بھائی یہ گارڈ کے مصارف محلے والوں نے پورے کرنے ہیں، یہ چور چکے سے بچنا۔ اب اگر اس میں کوئی ایک گھر کہتا ہے میں نہیں گارڈ کی تنخواہ دے رہا، بھائی تیرے باپ کو بھی دینی پڑے گی، کیونکہ جب سب کے لیے رکھا ہے تو آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ تو ایک گارڈ کی تنخواہ میں ہر گھر سے آپ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے، اس میں ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ گلی والوں کا فائدہ ہے، تو آپ نے کس کو پکڑا دی؟ گارڈ کو پکڑا دی۔ اس حد تک ٹیکس تو ٹھیک ہے، یا کوئی روڈ بنانا ہے سب کے مفاد کے لیے، اور اس میں بھی شریعت پہلے حکومت کو یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ دوسرے، کیونکہ ٹیکس شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے یہ، کیونکہ حکومت کا کام لوگوں کے مال کی حفاظت ہے، لوگوں کا مال لینا نہیں ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ جتنے لوگ کما رہے ہیں نا وہ ببانگ دہل گورنمنٹ کو بتائیں ہم اتنا کما رہے ہیں، ہم نے کمایا ہے، یہ ہمارا ہے، تو گورنمنٹ کہے گی آپ کا ہے، اب اس کو کوئی لے نہیں سکتا۔ یہاں گورنمنٹ کو بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں، چور کو بتا دے گا آدمی، ڈاکو کو بتا دے گا، کیونکہ پتا ہے یار تھوڑا سا مہینے کا باندھ دو، ڈاکو کچھ نہیں کہے گا۔ کہ محلے کے نا کچھ بدماش تھے جو انہوں نے کیا کیا کہ ہم سے یہ لیاری کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ ایک بندہ گولڈ لے کے جا رہا ہے، تو بدماش نے بلایا چھپا کے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کہا سر وہ چوری نہ کر لے، کیا جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ہر مہینے اتنا دے دیا کرو، اس کے بعد کوئی تمہارے مال کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ وہ بھی کم لے رہے ہوتے ہیں ڈاکو بھی، یہ بتا رہا ہوں۔ جو گورنمنٹ لے رہی ہوتی ہے نا، اور اس کے بدلے میں دے کیا رہی ہے؟ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، علاج کا بیڑا غرق، کسی گورنمنٹ ہاسپٹل چلے جاؤ آدمی کہتا ہے روڈ پہ تڑپ کے مر جاؤں اس ہسپتال سے بہتر ہے، جو حالات چل رہے ہیں وہاں پہ۔ اور جو دنیا میں، ہاں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے مال کی گورنمنٹ کے ذمہ حفاظت ہے۔ حفاظت جب ہوتی تو لوگ اپنا مال بتاتے ہوئے خوش ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں میرے ہیں، اب بتاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں یار چوڑے میں آ جائیں گے۔ دوسرا کام، گورنمنٹ اگر لوگوں کی اجتماعی ضرورت پوری کرے گی نا تو سب سے پہلے ملکی وسائل اختیار کرے گی۔ سمجھتے ہو؟ کسی کی شخصی زمین سے نہیں نکال سکتی کچھ بھی۔ آپ کی شخصی زمین سے جو نکلا، اسلام کیا کہتا ہے؟ کس کا ہے؟ آپ کا ہے، وہ گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے کہ لوگوں کے لیے، یہ جو کہتے ہیں نا جمہوریت لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کے لیے ہوتا نہیں ہے، نام ہے لوگوں کا۔ اس سے وہ آمریت 100 گنا اچھی ہے جو بادشاہ ہو لیکن لوگوں کے مال کا محافظ ہو اور اپنی تنخواہ بہت زیادہ لے رہا ہو، وہ پھر بھی ایک تک بنتا ہے اس کا۔ یہ جو ہمارے یہاں سڑا ہوا نظام مسلط ہے، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ تو پھر وسائل پوری کرے گورنمنٹ کہاں سے؟ خزانوں سے، جو حکومت کے پاس وسائل ہیں۔ پھر حکومت تجارت کرے، لوگوں کو سروسز دے، ان سے پیسے کمائے۔ اس طرح گورنمنٹ کے پاس اتنے کمانے کے وسائل ہیں کہ صرف ایک انتہائی قحط زدہ ملک میں تو ٹیکس کا نظام چلے گا، ورنہ ٹیکس کی ضرورت خلافت عثمانیہ کتنی بڑی تھی، 5 روپے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا اس میں، حالانکہ نہ پیٹرول دریافت ہوا تھا اور نہ کوئی یہ جو آج کل اتنی ترقی یہ بھی نہیں ہوئی تھی، 1 روپے ٹیکس نہیں تھا، بجائے کہ وسائل اتنے اپنے ہی وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر نہیں بنتا تو پھر گورنمنٹ ٹیکس لے گی ہر ایک سے، اس کی آمدن بھی دیکھے گی، اس کے خرچے بھی دیکھے گی۔ حکومت یہ نہیں دیکھتی اس کے ایکسپینسز کتنے ہیں، اس کی اولاد کتنی ہے، یہ کتنے لوگوں کو کھلا رہا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا، یہ گورنمنٹ نہیں دیکھتی۔ گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اتنا کما رہا ہے تو اس پہ ہمیں اتنا دو۔ ابے بھائی جب وہ اتنا کما رہا ہے تو جن پہ خرچ کر رہا ہے وہ اسی قوم کے ہیں نا، صحیح ہے نا، تو یہ تو آلریڈی کر رہا ہے خرچ سارا گند، کیونکہ اسلام نہیں ہے تو اب ہر چیز پہ لیبل لگا لیا ہے اور عدل کا، حالانکہ وہ عدل نہیں ہے۔ پھر بھی ٹیکس دیا کرے، ورنہ ملک اس، میں کوئی ٹیکس سے روک نہیں رہا آپ کو، میں تو بتا رہا ہوں نظام گندا ہے۔ ٹیکس دینے کا مشورہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ نہیں دیں گے تو اور گندا ہو جائے گا، کوئی اچھا نہیں ہونے والا۔